اب آئیے جو سفیر حسین تھا اس کا کردار دیکھیے. ہاں پھر کردار ویسا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جو پہلے تھا. کیوں کہتے ہیں کہ جو حاجی حج پہ جائے اگر واپس آ کر بھی وہی کام کرتا رہے جو پہلے کر رہا تھا تو اس کو ہم حاجی نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں یہ پیسے ضائع کر کے آ گیا. اسی طرح فرش عزا پر اگر کوئی آ جائے اور تبدیل ہو کر نہ جائے یہ سفیر نہیں ہے. جو ہمارے بہن بھائی زیارتوں پہ جاتے ہیں یاد رکھیں جب آپ پلٹ کر آتے ہیں تو آپ کو سب زائر امام کہتے ہیں. اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی. کس طرح سے؟ جس طرح سے سفیر حسین کی ذمہ داری تھی. حضرت مسلم جب امام حسین کو مل کے پلٹے ہیں امت کی طرف تو آپ سفیر حسین. جب وہ امت کے درمیان آئے ہیں کوفیوں کے درمیان آئے ہیں تو آپ سفیر حسین بن گئے. اب مسلم کو کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جو امر مولا ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سفیر حسین ہو اور نمازی نہ ہو، روزہ دار نہ ہو، جھوٹ بولتا ہو، عدالت نہ رکھتا ہو. نہیں ہو سکتا. جس مولا کے ماننے والے حد اقل جو کچھ وہ کرتے رہے وہی ہمیں کرنا ہے. تبھی جا کے ہم سفیر اعظم بن سکتے ہیں. سفیر اعظم مسائل پڑھنے سے نہیں بنتا انسان. مسائل پڑھنے سے ذاکر اور مسائل پڑھنے والا ہے، سفیر نہیں ہے. جس طرح محبت کرنے والا صرف محبت کرتا ہے، محب ہے، شیعہ نہیں ہے. شیعہ پیروکار کہتے ہیں. امام نے کہا تھا نا کہ کنویں میں کود جاؤ، تندور میں کود جاؤ، تو انکار کر دیا. کہا تم محب ہے، شیعہ نہیں. شیعہ کی شرط یہ ہے کہ عمل ساتھ ہوگا. سفیر حسین کون ہے؟ وہ جسے حسین نے بھیجا. میں اکثر شب عاشور کو بیان کرتا ہوں ابھی کیونکہ ربط آ گیا بیان کروں گا. جانتے ہیں مولا حسین نے ایک رات کی مہلت کیوں دی؟ آپ کو معلوم ہے کہ 9 محرم کو جنگ چھڑنے والی تھی. امام نے ایک رات کی مہلت دی. کیوں؟ کیونکہ قیامت تک امام کو انتظار ہے اپنے حور کا. ہر سال شب عاشور کیا کوئی میری طرف پلٹ کر آتا ہے یا نہیں؟ مقصد حسین یہی ہے کہ ہم حسینی لشکر میں شامل ہو جائیں. تبھی سفیر حسین کہلائیں، تبھی حسینی کہلائیں. جناب مسلم کے نقیب کوفہ میں آتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ جناب ہانی کے پاس کچھ لوگ ملتے ہیں. میں بہت مختصر کیونکہ وقت کم رہ گیا. یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ آخری دن جب مغرب عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ جنہوں نے مقصد حسین کو نہ سمجھا، وہ چراغ جلتے ہوئے بھی چھوڑ گئے. یہ تو حسین جیسا کریم تھا جس نے چراغ بجھا کر ان کی شرمندگی کو کم کیا. کربلا کا ہر واقعہ دوسرے واقعے سے مرتبط ہے. باہر آتے ہیں، چند ساتھی پیچھے ہیں. اب مسلم کوفہ کی گلیوں میں چلنا شروع کرتا ہے. دارالامارہ کی طرف جانا ہے. وظیفہ یہ ہے دارالامارہ کی طرف جانا ہے. مگر ایک وقت آتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ پیچھے راستہ بتانے والے بھی نہیں ہیں. اب جناب مسلم کوفہ کی گلیوں میں گم ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ تھک کر ایک گھر کے باہر بیٹھ جاتے ہیں. صاحب خانہ ایک خاتون ہے جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے. آتی ہے باہر بیٹے کا پتہ لینے. بہت دیر ہو گئی، بیٹا نہ آیا. کیا دیکھتی ہے کہ کوئی شخص باہر بیٹھا ہے. کہتی ہے غریب کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اپنے گھر چلا جا. یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیتی ہے. کچھ دیر کے بعد دوبارہ آتی ہے بیٹے کو دیکھتی ہے وہی غریب بیٹھا ہے. کہتی ہے کیا تو کوفے کے حالات نہیں جانتا؟
جناب مسلم کہتے ہیں میں غریب ہوں، مسافر ہوں، اجنبی. کہتی ہے کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینہ سے آیا ہوں، میں سفیر حسین. بس یہ سننا تھا کہ اس مومنہ کا دل تڑپ اٹھتا ہے. جناب مسلم کو اندر لے جاؤ، پانی پلاتی، کھانا دیتی. کہتی ہے میرا بیٹا دربار ابن زیاد میں کام کرتا ہے، بس آپ خاموشی سے کسی طرح یہ رات گزار لیجیے، کل ہو تو یہاں سے نکل جاتی. عزیزان تاریخ کہتی ہے کہ نماز صبح کے لیے، نماز شب کے لیے مسلم ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز صبح پڑھتے ہیں. اس مومنہ کا بیٹا جو آتا ہے یہ کارندہ ہے ابن زیاد. اس کو خبر ملتی ہے جس کی تلاش میں ساری رات گھومتے رہے وہ میرے گھر میں بیٹھا ہے. چپکے سے جاتا ہے ابن زیاد کے دربار میں، فوجیوں کو بلاتا ہے. جب فوجیں آ جاتی ہیں تو آواز بلند ہوتی ہے مسلم باہر آ. جناب مسلم تلوار لے کر صحن میں آ جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں مسلم باہر آ جاؤ ورنہ اس گھر کو ہم آگ لگا دیں. وہ مومنہ آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے گھر کو آگ لگا دو، مسلم کو میں باہر نہ آنے دوں. اب نہ جانے جناب مسلم نے شاید کہا ہو اے بی بی تو اس قوم کو نہیں جانتی، جب یہ دھمکی دیتی دیتی ہے انتظار نہیں کرتی، تم اس کی بات سنو یہ آگ لگا دیتی. جناب مسلم باہر نکلتے ہیں. اب علی کا شیر ہے لڑا، بنو ہاشم کا جوان ہے، لڑتے لڑتے جب قابو نہیں آتے تو ایک گڑھا بنایا جاتا ہے، مسلم کو ہیلے سے اس گڑھے میں ڈالا جاتا ہے، گرایا جاتا ہے. جب مسلم اسیر ہوتے ہیں تو اب دربار میں آتے ہیں. میں بہت خلاصتاً بیان کر رہا ہوں. دربار میں آتے ہیں ابن زیاد کے، رجز خانی کر رہے ہیں جو بنو ہاشم کا شیر ہے، سفیر حسین ہے، وقت مرگ بھی نجز پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں میری ایک وصیت ہے، کچھ پیسے ہیں وہ کسی کو دے دو، جس کا میں نے قرض دیا اس کو ادا کر دو. کہا ایک خط میرے مولا حسین کو لکھ دو کہ اب کوفے کے وہ حالات نہیں رہے، اب یہاں نہ آئی. کہا تیسری وصیت یہ ہے، تیسری خواہش ہے کہ ایک گھونٹ پانی پلا. اب مسلم نے پیالہ پکڑا، پانی پینے کی جسارت کرنا چاہی تو خون ٹپک گیا. مسلم کو خبر نہیں کہ مسلم کا مولا بھی پیاسا مارا جائے، مگر مسلم کہتا ہے شاید مشیت الہی نہیں کہ مسلم تو سیرا ہو. پانی کو ٹھکرا دیا، مسلم شہید ہو جاتے. اسی اثنا میں تاریخ لکھتی ہے کہ امام مکہ سے نکلتے ہیں. میں مناظر کو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. امام مکہ سے نکلے، ایک دوراہے پہ پہنچے جہاں پہ ایک راستہ کوفہ کی طرف جاتا ہے، کربلا کی طرف. امام نے حکم دیا یہاں پہ پڑاؤ ڈالا جائے. ساری رات امام نے وہاں گزاری. نماز فجر ہوئی تو اب امام کے تیور بدل گئے. اصحاب نے دیکھا کہ مولا پریشان ہے، غمگین ہے. ایک صحابی نے آگے بڑھ کر پوچھا مولا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، بس دیکھو کوفہ کی طرف سے اگر کوئی آ رہا ہو تو اس کو میرے پاس لے آؤ. اب جوانان کھڑے ہیں، جیسے ہی دیکھا ایک سوال ہے اس کو فوراً لے آئے جناب امام کے پاس. امام نے کہا میں حسین ابن علی ہوں، دیکھو تم کوفہ سے آ رہے ہو، بتاؤ میرے بھائی مسلم کی کوئی خبر ہے؟ اس شخص نے اپنا امامہ اتار دیا. کہا مولا کوفے کے حالات بہت برے ہیں، جب میں آ رہا تھا اس وقت مسلم کے لاشے کو کوفے کی گلیوں میں پھیلایا جا رہا تھا. اس خبر کا سننا تھا. مولا حسین اپنے اصحاب کے ساتھ بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کر دیا. بس اس گریے کا سننا تھا تو شریکت الحسین آ گئی. بھیا کیا ہوا؟ کیوں رو رہے
رہے ہیں، کیوں کوحرام بپا ہے؟ کہا بہن کچھ نہیں، بس مسلم کی بیٹی کو میرے پاس لے آؤ۔ اب جو بیٹی کو لایا جاتا ہے کہتے ہیں بہن وہ صندوق چی تو تبرکات کی تھی وہ بھی میرے پاس لے آؤ، صندوق چی بھی آ جاتی ہے۔ اب امام مسلم کی یتیمہ کو گود میں بٹھاتے ہیں اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ ان ہاتھوں کا پھرنا تھا، بنو ہاشم کی بیٹی تھی، کہتی ہے مامو جان میرے پاپا کی خیر تو ہے، آپ ایسے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ امام کہتے ہیں بیٹا آج کے بعد میں ہی تیرا پاپا ہوں۔ نئی بالیاں نکالتے ہیں، اس کے کانوں میں ڈالتے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جب مولا حسین نے اس یتیمہ کے کانوں میں نئی بالیاں ڈالی تو ایک 4 سالہ بیٹی تھی حسین کی میرے کانوں پہ کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی، مگر میں نے اصل عاشور اس یتیمہ کو دیکھا کہ اب یہ یتیم ہو چکی، اب اس کو نئی بالیاں تو نہ ملی، دست شفقت تو نہ ملا، مگر کسی نئی کے تماچوں سے لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارلہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بارلہ جو کام تو نے ہمارے ذمہ لگایا وہ ہم اس سے لینا، وہ کسی اور کے ذمہ نہ ڈالنا۔ بارلہ ہمیں صحیح معنوں میں شیعہ یا اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرما۔ بارلہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے تمام فرائض انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے۔ حاضرین کی یا جنہوں نے نماز دعا کے لیے کہا ہے ان کی جو نیک دینی و دنیاوی حاجات ہیں قبول و منظور فرما۔ ہر لہا جو مریضوں مرضا کو شفا کاملہ عطا فرما۔ ہر لہا یہ جو منحوس وائرس ہے 2-3 سال ہو چکے ہیں، خدا اس کو نیست و نابود فرما۔ شیعیان حیدر کرار جہاں جہاں آباد ہیں خدا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اپنے عزیز پاکستان کی خود محافظت فرما۔ دشمنان پاکستان اگر قابل ہدایت ہیں ان کو ہدایت دے، اگر قابل ہدایت نہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ بار رہا اہل بیت کا بول بالا ہو، اس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پڑھ لیا، یہاں پہ ذکر اہل بیت عام ہو۔ بار رہا ہمارے سرور و آقا و مولا امام زمان علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرما، ہم سب کا شمار امام کے حوالے میں